قوم کے سامنے کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا، انڈسٹری بند ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. یہ ان کا کنسرن نہیں ہے. ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے یہ ان کے کیسز ختم ہوں، اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا، وہ پروفیشنل ہوگا. میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی فیکٹریوں کے لیے، اپنی چوری کے لیے، اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے. تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے یہ ملک سے بھاگیں گے، یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. اور ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید تباہی سے بچانے کا، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ہماری مارچ ہے یہ صرف یہ ہے، قوم بتانا چاہتی ہے، قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے. یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے، قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی. قوم ان کے ساتھ متحد ہے. الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. 37 الیکشنز بائی الیکشنز میں سے 29 جیتی ہے تحریک انصاف. جب ان کے ساتھ پورے اسٹیٹ مشینری بھی کھڑی تھی، ساری جماعتوں نے مل کے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی. اس کے باوجود یہ ہارے ہیں، کیونکہ قوم نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو کوشش کی جو مجھے قتل کرنے کی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کو جو مرضی کر لو، آپ کیسز، ڈسکوالیفیکیشن، دہشت گردی کا کیس، یہ جو مرضی کر لیں. ان کو پتا ہے کہ یہ اب تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. لہذا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. اور یہ جو واردات کی گئی تھی یہ ان 3 لوگوں نے کی تھی. یہ 3 لوگ اس کے اندر شامل تھے، اور میں نے تینوں کے نام دے چکا ہوں، جس میں شہباز شریف، یہ جو ہے رانا ثناء اللہ، دونوں ماڈل ٹاؤن کے اندر دونوں نے دن دہاڑے لوگوں کو قتل کروایا تھا. ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے. اور اگر کاش کہ اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا تو یہ ان کی جرت نہ ہوتی آگے یہ کرنے کی. اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ جو 4 گواہ رمضان شوگر مل میں، یہ جو ایف آئی اے کے کیس میں 16 ارب کے کیس میں جو وہ گئے اور جو ڈاکٹر رضوان گیا، اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیسے ان کے آتے ساتھ ہی یہ سارے ان کا کیس ہی ختم ہو گیا، کیونکہ سارے گواہی ختم ہو گئے اور وہ انویسٹیگیٹر بھی مر گیا. تو ان کی ہسٹری ہے. انہوں نے یہ جو میرے اوپر واردات کی یہ ہسٹری ہے. اور یہ جو فیصل تھا یہ بالکل ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور میں انشاءاللہ یہ چیف جسٹس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، کیونکہ انویسٹیگیشن تو اب صرف چیف جسٹس کے نیچے ہو سکتی ہے، یہ ثابت ہوگا کہ یہ تینوں نے مل کے یہ پلان کیا تھا میرے اوپر. اور صرف اس لیے کہ کسی طرح یہ عمران خان راستے میں کھڑا ہے، این آر او یہ نہیں دیتا، یہ ہماری کرپشن کے اوپر پیچھے نہیں ہٹے گا، تو اس لیے اس کو راستے سے ہٹایا جائے. تو قوم کو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کل مرحلہ اس قوم کا. یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ جو وقت ہے پاکستان میں، انگریزی میں اس کو ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں. ہماری تاریخ کے اندر یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے ملک کا راستہ بدل سکتے ہیں. اگر قوم جب کھڑی ہو جاتی ہے، جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نا انصافی نہیں برداشت کریں گے، ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے، وہ قوم اپنے آپ کو آزاد کر دیتی ہے. اور اللہ نے اس کو جہاد کہا ہوا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے اوپر اس کا حکم ہے ہمیں کہ آپ کھڑے ہوں اس کے خلاف. اس ظلم، ظالم اور ظلم خوف کے بت کے سامنے نہ جھکو.
کھڑا ہو اس کے سامنے, اور تب اللہ قوموں کو آزاد کرتا ہے. کبھی بھی وہ قوم جو ناانصافی کو برداشت کر لیتی ہے اور اس طرح کے چوروں کو اپنے اوپر برداشت کر سکتی ہے, کبھی اس قوم کو کوئی مستقبل نہیں ہوتا. وہ مقروض ہی رہتی ہے, وہ ہمیشہ غریب ہی رہتی ہے. وہ قوم, اس کا کبھی پرواز اوپر نہیں جاتی. اور ہمارا ملک تو بڑا ایک عظیم خواب کا نام تھا. ہمارا وہ خواب تھا جو ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانی تھی, مدینہ کے طرز کے اوپر, اور ہم نے وہ اصولوں پہ کھڑا کرنا تھا جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا. اور ہم اسی اصول سے بہت دور چلے گئے ہیں, اور اسی وجہ سے آج ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا. تو اس لیے یہ جو مارچ ہے, حقیقی آزادی کی مارچ, یہ دراصل ہم اپنے آپ کو انصاف کے ذریعے آزاد کرنا چاہتے ہیں. یہ جو طاقتور ہے, جو قانون کے اوپر چلا جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نیچے قانون ہی نہیں ہے. میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکا کیونکہ وہ طاقتور ہیں. تو اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے, اگر وہ FIR نہیں درج کروا سکتا, تو اس ساری عوام سے میں پوچھتا ہوں, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ جب عوام طاقتور کے سامنے آئے گی تو وہ تو کبھی جیت سکتی نہیں ہے, کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے. تو یہ جو آپ نکل رہے ہیں, پہلے تو میں پھر سے آپ سب کو سلام کرتا ہوں, لیکن دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب جدوجہد کرتے آپ انصاف کے لیے, یہ پھر اس کی پیچھے نہیں ہم مڑ کے دیکھتے, ہم اپنی کشتیاں جلا کے جدوجہد کرتے ہیں. اور میں انشاءاللہ جو پلان کر رہا ہوں, اور میں سیٹرڈے کو اناؤنس کروں گا کہ کس دن میں نے پنڈی پہنچنا ہے, اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے, کیونکہ میری قوم جاگی ہوئی ہے آج. یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا. اور انشاءاللہ وہ عوام جب نکلاتی ہے, جب عوام میں شعور آ جاتا ہے, تو پھر اس عوام کو کوئی کسی قسم کا ظالم اس کے بعد اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا, جب وہ عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں اب سب سے انشاءاللہ آج امید لگاتا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ پنڈی پہنچنا ہے, جب میں آپ کو دن دوں گا جس دن میں وہاں پہنچوں گا. پاکستان پائندہ باد. شعور آ جاتا ہے تو پھر اس عوام کو کوئی کسی قسم کا ظالم اس کے بعد اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا, جب وہ عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں اب سب سے انشاءاللہ آج امید لگاتا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ پنڈی پہنچنا ہے, جب میں آپ کو دن دوں گا جس دن میں وہاں پہنچوں گا. پاکستان پائندہ.